سیاسی مخالفین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ عدالت عظمیٰ کے کچھ فیصلوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ملک میں کرپشن اس ادارے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، اور جتنے بڑے بڑے ایریاز کے اندر انہوں نے اپنے دفتر بنائے ہوئے ہیں، ماضی میں ان لوگوں نے جس طرح ملک کو نیب کے ادارے نے لوٹا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آخر ایک وقت آئے گا کہ نیب کے اوپر بھی کوئی کمیشن بنے گا۔ یہ جو دفتروں میں بیٹھے ہوں ان میں تو بچیوں کے کالجز بنانے چاہیے ہمیں۔ نیب نے سرمایہ کاری روکی ہوئی ہے۔ میں آج جو نیب کے چیئرمین ہیں، آپ میڈیا کے حوالے سے ان کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ میں ایک صدارتی ریفرنس لے کے اس شخص کے کردار پر چاہ رہا ہوں کہ جو شخص آڈیو پر بک جائے اور بلیک میل ہو جائے، جو اندیا دے لوگوں کی بچیوں کو، امت کی بچیوں کو کہ میں تمہیں سر سے پاؤں تک چومنا چاہتا ہوں، وہ شخص اس ادارے کو چلائے گا؟ وہ شخص اس ادارے کو بلیک میلنگ، ابھی تو اس کو آڈیو نکلی ہے، جب اس کی ویڈیو نکلے گی تو پھر پتہ نہیں وہ مخالفین کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کرے گا۔ آج وقت آ چکا ہے، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں۔ میں تو خوش ہوں، اپنے صوبے میں کھڑا ہوں جہاں جرأت مند لوگوں کا صوبہ ہے، اصول پرستوں کا صوبہ ہے، اور اس صوبے نے اپنی اس کی عدالتوں نے ہسٹری قائم کی ہے جو آج تک فیصلے دیے۔ ایک عامر کو جس طرح اس صوبے کی ایک عدالت نے اس کو پروٹوکول کے ساتھ ہی چوک میں لایا ہے، اگر یہ لوگ اس وقت جب جسٹس منیر نظریہ ضرورت پیدا کر رہا تھا، اگر میرے صوبے کے جج وہاں بیٹھے ہوتے تو آج پاکستان 2 لاکھ نہ ہوتا، بنگلہ دیش نہ بنتا۔ یہ ہمارے جو لوگ ججز کو، ارشد ملک کو فلم دکھا کے جو فیصلہ لے لیا، جسٹس بشیر کو دبا کے پاناما میں فیصلہ لے لیا، بلاتے پاناما میں نکالتے اقامہ کے اندر ہے، اور اس کیس کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 40-41 صفحوں کا فیصلہ لکھ کے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔